سینٹر فار کلائمیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام گلگت میں تقریب کا انعقاد۔ سینٹر فار کلائمیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد اور کراکروم انٹر یونیورسٹی گلگت بلتستان کے زیر اہتمام ایشیا پیسفک نیٹ ورک فار گلوبل چینج ریسرچ کے تعاون سے گلگت کے مقامی ہوٹل میں ایک روزہ اسٹیک ہولڈرز کنسلٹیٹیو سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع گلگت کے گاؤں جگلوٹ، نلتر اور بگروٹ کے کسانوں، محکمہ زراعت، محکمہ تحفظ ماحولیات، بلتستان یونیورسٹی، ماؤنٹین ایگریکلچر سینٹر جگلوٹ، مقامی شہریوں، کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز، سینٹر فار کلائمیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے ذمہ داران کے علاوہ میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینٹر فار کلائمیٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیڈ ڈاکٹر محمد عابد، ڈاکٹر اشفاق احمد اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر فرحات ذوالفقار اسسٹنٹ پروفیسر نے کہا کہ ہمارے اس سیشن کا مقصد گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں کمی اور ممکنہ نقصانات کو روکنا اور موسمی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے نئے مواقع کے بارے میں کسانوں کو آگاہ کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹتے ہوئے جدید موسمیاتی زراعت کے طریقہ کار سے کسانوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ گلگت کے علاقے بگروٹ، نلتر اور جگلوٹ کے زمینوں میں موجود زمین میں علاقے میں زراعت کے شعبے میں توجہ دے کر علاقے کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ علاقے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے زراعت کے لیے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے نئی راہیں بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی بگروٹ میں پہلے ایک فصل کاشت ہوتی تھی، اب موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ 2 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ بگروٹ، نلتر اور جگلوٹ فصلوں اور پھل فروٹ سمیت آلو کی کاشت کے لیے موزوں جگہ ہے۔ اس موقع پر کراکروم انٹر یونیورسٹی گلگت بلتستان کے ڈاکٹر سرتاج علی اور محکمہ لائف سٹاک گلگت کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر مراد خان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس پروجیکٹ کو علاقے کی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ اس سیشن میں شریک شرکاء میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیا گیا۔ کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر قمر عباس اسسٹنٹ پروفیسر نے پروگرام کے آخر میں شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ بیسیکلی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ اپ اسکیلنگ آف کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچرل پریکٹسز فار سسٹینیبل فوڈ سیکورٹی ان ہندو کش ہمالیہ۔ تو بیسیکلی یہ ایشیا پیسفک نیٹ ورک فار گلوبل چینج ریسرچ سے فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اور اس میں بیسیکلی ہم ریسرچ کر رہے ہیں گراؤنڈ بریکنگ 3 کنٹریز میں، جس میں پاکستان، نیپال اور بھوٹان ہے۔ اور اس میں پاکستان میں گلگت ڈسٹرکٹ میں ہم 3 ویلیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس میں بگروٹ ویلی، جگلوٹ اور نلتر۔ اور اس میں ابھی تک ہم نے جو فارمنگ کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل کے دیکھا ہے کہ کیا ان کی ولنریبلٹیز ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور وہ کس طرح اپنی جو زراعت ہے اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں ٹو جو ہماری چینجز آ رہی ہیں کلائمیٹ چینج میں۔ تو اس میں ابھی تک ہمیں کافی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ملی ہیں کہ جو فارمرز ہیں وہ کافی اس میں آلریڈی اویئر ہیں جو چینجز آ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے اپنے لیول پہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں کہ اس میں اپنی وہ اسٹریٹجیز کو چینج کر رہے ہیں، مختلف کراپس لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ورائٹیز نئی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ بہت سارے گیپس ہیں اس میں، جیسے ابھی انہیں انسٹیٹیوشنل جو سروسز ہے اس طرح ایکسیس نہیں ہے۔ جیسے اب کریڈٹ کی بات کریں یا ایکسٹینشن سروسز ہے، آلدو کہ اگر ہم گلگت میں آئیں تو ادھر آلریڈی جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر کا، اس کے علاوہ فیڈرل لیول پہ مارک ہے، ماؤنٹین ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے، یا اس کے علاوہ باقی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، وہ اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ وہ فارمرز کے پاس کس طرح کمیونیکیٹ ہوتی ہیں معلومات، تو وہ اس میں تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا فقدان ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں بیسیکلی ہمارا پروجیکٹ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ اس سلسلے میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ایون کہ اس میں یونیورسٹی سے پروفیسرز، ریسرچرز، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسٹینشن ہے، پیسٹ مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ ماؤنٹین ایگریکلچر ریسرچ ہے، ان کو بھی بلایا ہے۔ تو اس میں یہ تقریباً مور دین 40 جو لوگ ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایون کہ اس میں ہم نے فارمرز ریپرزنٹیٹیوز کو بھی بلایا، ڈفرینٹ جو ویلیز ہماری ہیں، تاکہ وہ آ کے ادھر اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اور اس کو ہم دیکھیں کہ جو ہماری جو چینجز آ رہی ہیں کلائمیٹ کی، تو اس کو ہم کس طرح کوپ کر سکتے ہیں، اس میں ہماری کون سے سلوشنز ہیں، اور اس میں انسٹیٹیوشن لیول پہ، پالیسی لیول پہ ہم کس طرح، اس میں بیسیکلی یہ ایک لوکل اونرشپ ہوگی جو بھی ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے، تو وہ بیسیکلی لوکلی اونڈ ہوگی چیز۔ اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جو ہمارے اسٹیپس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بعد میں
ایک مینول بنائیں, اس کے علاوہ کہ جس میں کس طرح آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے میں ہم ڈیسیژن سپورٹ سسٹم بنائیں گے جس میں ہم فارمر لیول پہ ایک نیٹ ورکنگ کریٹ کریں گے جس میں ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز اور ڈپارٹمنٹ مل کے کام کریں گے, اور اس میں پھر ہم فارمرز کو ٹریننگ دیں گے. جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر کا, اس کو بھی انشاءاللہ ہم ٹرین کریں گے کہ وہ کس طرح ریزیلینس بہتر کر سکتے ہیں اپنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور دوسرا فوڈ سیکورٹی جو آپ کے خطے کی ہے اس کو کس طرح ہم سسٹین کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. سو بیسیکلی اب اس میں جو فارمر لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ابھی جو ہم نے تحقیق کی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ایکسٹینشن کے مسائل ہیں اس میں ٹیکنالوجی کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے, ایون کہ جیسے باقی فیڈرل میں ہم دیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی کا فقدان نہیں ہے, لیکن اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم فارمرز تک پہنچا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا پروجیکٹ ایک بیسیکلی ایک تو کیپیسٹی بلڈ کرے گا کہ لوکل فارمرز کی کہ وہ کس طرح اس میں بیسیکلی جیسے ہمارے ابھی پیچھے فارمر کے ساتھ میٹنگز ہوئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلومات ہی نہیں ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں صرف آپ یہی بتا دیں کہ کہاں سے ملے گی اور کیسے یوز کرنا ہے تو ہم خود لے لیں گے. کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ فارمر ہمارے بہت ہارڈ ورک ہیں, ادھر کام کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی یہ بھی مسئلہ نہیں کہ وہ اس میں افورڈیبلٹی بھی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں لوکل لیول پہ, تو لیکن اس میں ہمارا جو پروجیکٹ اس میں اویئرنیس جنریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, کیونکہ اس میں ہم سارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں, اور اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم اسے بہتر طریقے سے ایک تو فارمرز کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے, اور دوسرا ہم ان کو سورسز بھی بتائیں گے جہاں سے وہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن اور وہ لے سکتے ہیں. ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ اپ اسکیلنگ آف کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر ان ہندو کا شمالی ریجن. تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ اسمارٹ پریکٹسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹس ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ, کیونکہ ہمارا جو اسٹڈی ایریا ماؤنٹینیس ایگریکلچر ہے تو یہاں ڈفرینٹ جو کراپس ہیں وہ ٹورڈز کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ولنریبل ہیں, اور ہماری کراپس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اوور آل ریڈیوسڈ ہو رہی ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی اسٹریٹجی لے کے آئیں تاکہ جو ہماری کراپ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم از کم سسٹین کر سکے یا انکریز ہو سکے. تو اس طرح کی ہم ڈفرینٹ اس میں اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں. اس میں ایک تو ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے ملتے ہیں, 1-to-1 میٹنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فوکس گروپ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹ کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے ہم کلائمیٹ کی کون کون سے امپیکٹس آ رہے ہیں اور پلس کون کون سی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں تو وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دین ہم ایک ان جتنی بھی پریکٹسز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کریں گے تھرو کراپ ماڈلنگ اپروچ. تو کراپ ماڈلنگ بیسیکلی ایک ٹول ہے جو ہمارے پاس ہے, ڈیسیژن سپورٹ سسٹم فار ایگرو ٹیکنالوجی ٹرانسفر. تو ہم یہ جتنے بھی پریکٹسز ہیں اور کراپ مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ہم اپنی ماڈلنگ میں یوز کریں گے. دین ماڈلنگ میں ہم پورے اوور آل جو جی بی کا سوائل کا ڈیٹا ہے پلس ہمارے پاس جو کلائمیٹ کا ڈیٹا ہے کرنٹ اور فیوچر, ہم ان ڈیٹاز کو پلس جو ہم ایگزسٹنگ پریکٹسز ہم ایکسپرٹ سے نوٹ کر رہے ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں گے, اور ایک کمپریہنسو جو ہے ایک اپروچ یوز کر کے ہم ایک کلائمیٹ اسمارٹ پریکٹسز آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایک ایسی پریکٹسز جو ہمیں ہیلپفل ہوگی ٹورڈز کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن, اور اس کے علاوہ ان کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی. اس میں ہم کراپس کے ساتھ ساتھ ہم لائف اسٹاک کا کمپوننٹ بھی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک لائف اسٹاک ماڈل ہے, لیو سم ماڈل. تو ہم اس لائف اسٹاک ماڈل سے ہم ان کی پروڈکٹیوٹی پلس ان کی جو کلائمیٹ کی وجہ سے امپیکٹس آ رہے ہیں ان کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, تو وہ اپروچ بھی ہم یوز کریں گے. جب ہم یہ سارے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو ہم ایک اسمارٹ پروفائل بنائیں گے ان لوکل لینگویج جو ہمارے جی بی کے لوگ ہیں پلس ہمارے ریسرچر ہیں ان کے لیے بڑا ہیلپفل ہوگا, اور ہم وہ اسٹریٹجی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم پورے امپلیمنٹ کروائیں گے پلس جو عام فارمر ہیں ان تک کنوے کریں گے تھرو ڈفرینٹ اپروچز. I'm basically an agricultural economist. My contribution in this project is to assess the economic status of different cropping systems here in Gilgit-Baltistan as well as in Nepal and Bhutan. And I will try to identify the resource use efficiency in these systems where we will identify what are the potentials to improve the farmers' profit margins as well as what other countries are doing. So we can bring the cross fertilization of ideas, productivity and profitability across regions as well as at different levels in this Gilgit-Baltistan region. Here we will identify in Bagrot, Jaglot and Naltar regions that what farmers are doing, what are their shortcomings
and specifically all this related to the cross-cutting issue of climate change, and how we can increase the resilience of farmers so that their profitability is not disturbed, and we will also try to identify different cropping varieties and patterns so that in the long run they can stay resilient and improve their productivity. آج کی جو کانفرنس ہم یہاں منعقد کروا رہے ہیں قوم سیٹ اسلام آباد اور قراقرم یونیورسٹی کے تعاون سے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو فارمرز ہیں گلگت بلتستان کے اندر، ان کی سمارٹ ایگریکلچر کے حوالے سے معاونت کرنا۔ یقیناً ریسرچ کے حوالے سے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اس علاقے کے اندر بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھیں NGOs میں AKRSP کا بہت زیادہ ان پاس ایکٹیویٹی رہی ہے، ساتھ ساتھ ماؤنٹین ایریا ایگریکلچر کے حوالے سے مرک ایک ادارہ ہے PRC کا، اس کی بھی یہاں پہ خدمات ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ یہ اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لیکن اکیڈمی سائڈ سے اور ریسرچ کی جو ہماری جو فائنڈنگز ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھوٹان نیپال کے اندر جو پریکٹسز سمارٹ پریکٹسز وہاں پہ ہیں، ہماری کوشش ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہم نے وہاں سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور اس سے جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم اپنے فارمرز تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا فارمر اپنی بہتر پروڈکشن کے ذریعے سے اپنی کمیونٹی کو، اپنی نیشن کو کنٹریبیوٹ کرے۔ یقیناً گلگت بلتستان کے اندر ایگریکلچر لینڈ بہت لمیٹڈ ہے، ماؤنٹینز بہت زیادہ ہیں، گلیشیئرز کے ڈپازٹس ہیں، لیکن اس ایگریکلچر کو ہم سمارٹ طریقے سے اس طرح سے کہ کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہو اور زیادہ پروڈکٹیو ہو، جس سے ہمارا فارمر سیکھے۔ آج الحمدللہ اس سیشن میں ہمارے پاس لائف سٹاک کے ایکسپرٹس بھی ہیں جو بتائیں گے کہ بہتر فوڈر اینڈ فوریج کے ذریعے سے ہم اپنی بہتر لائف سٹاک کے ذریعے سے اپنے فارمرز کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہارٹیکلچرسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس ایگرونومسٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ سوائل سائنٹسٹ ہیں۔ ان سب کی کنٹریبیوشن اپنے اپنے ایریاز میں جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ ہمارے فارمرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کی بہترین پروڈکٹیوٹی میں اس کانفرنس کی سیشن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ بتائے گا کہ ہم نے جو ماؤنٹین ایریاز نیپال اور بھوٹان سے سیکھا اور اپنے فارمرز کو یہاں پہ ہم ٹرین کر رہے ہیں، تاکہ ہماری فیوچر جنریشنز کو اور ہم آنے والی جو ہماری ایک پاپولیشن ہے اس کو ہمارے اس ایگریکلچر سے فائدہ ہو اور ہمارا فارمر خوشی خوشی اس سے استفادہ کریں۔ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ایفات کا ایک پروجیکٹ یہاں پہ آیا ہے، انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھے اس کو ہمارے ایریگیشن چینلز کے ذریعے سے اور بہتر سیڈز کے ذریعے سے ہمارے فارمرز کی ہیلپ کی ہے۔ یقیناً KIU ان سب کو اپنے ریسرچ کے ذریعے سے جو لوپ ہولز ہیں، جو ایریاز ابھی تک جس پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فائنڈ کرے گا، اور اس میں اسپیشلی تھینکس کرتا ہوں ہمارے کامسیٹ کی ٹیم کا، جنہوں نے اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی فائنڈنگ سے بھی انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ آج کی جو ورکشاپ جس میں ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے، جو کہ کامسیٹس اور KIU کے تعاون سے جو ہے اس ورکشاپ کو آرگنائز کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ورکشاپ ہے آج کے دور کے حساب سے، جس میں وہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز کے حوالے سے اسپیشلی ماؤنٹین ایکو سسٹمز میں گلگت بلتستان کے حوالے سے ان لوگوں نے جو ہے یہ ورکشاپ آرگنائز کیا ہے، جس میں ان لوگوں نے فارمرز کو، اکیڈمیا کو اور دوسرے گورنمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو انوائٹ کیا ہے اس ورکشاپ کے حوالے اس ورکشاپ میں۔ اور صبح سے ہم لوگ بہت اچھی ہماری ڈسکشن رہی ہے کہ کون سے پریکٹسز ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہ جو کلائمیٹ سمارٹ پریکٹسز ہیں جو کہ ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں اڈاپٹ ہونی چاہیے، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی فرینڈلی ہو، اور جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے ہم پروڈکشن بھی انکریز کریں، ڈفرینٹ کراپس کی جو کہ ہمارے یہاں پہ صدیوں سے گرو ہو رہی ہیں، اور جو ہے نئی کراپس، اس کے علاوہ جو نئی کراپس آئی ہیں جو جن کی پروڈکٹیوٹی جو ہے زیادہ ہائی ہوتی ہے پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ورکشاپ ہے، اور اس میں جو ہے مختلف ریسرچ ایریاز کو اور مختلف ٹیکنالوجیز جو کہ اڈاپٹ ہونے چاہیے فیوچر کے لیے، ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ سب جو ہے گروپ میں کام کر رہے ہیں، اور بائی دا اینڈ آف دس ورکشاپ جو ہے یہ مجھے یقین ہے کہ پالیسی فارمنگ کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا، اور جو کہ ہماری جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے کتنی چینجز آ رہی ہیں، فارمنگ پریکٹسز چینج ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی جو ماؤنٹین ایگریکلچر جو فریجائل ایکو سسٹم ہے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے
ان کو ہم یعنی ہم اپنے سسٹمز کو کیسے ریزیلینٹ بنائیں، کون سی کراپس کو ہم پریفر کریں، کون سے ٹیکنالوجیز ہم اڈاپٹ کریں جس کے رزلٹ میں جو ہے ہم اس جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ جو ہے ایکو سسٹم جو ہے وہ ہم بنائیں اور کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو سیشن آج کا ہوا ہے اسمارٹ ایگریکلچرل پریکٹسز کے اوپر جو کہ کلائمیٹ چینج سے انہوں نے لنک کیا ہے، یہ بہت ہی ایک زبردست سیشن رہا ہے ان ٹرمز آف جو کراپس کے بارے میں اور جو ایگریکلچرل پریکٹسز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے وہ بہت اچھی دی گئی ہے۔ اور یہ جو آج کی جو ورکشاپ تھی، جو 1 ڈے کنسلٹیٹیو ورکشاپ تھی، یہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت اور کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے کلیبریشن سے ہوئی۔ مجھے بینگ این انوائرمنٹلسٹ اس ورکشاپ میں یا اس کنسلٹیٹیو سیشن میں جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ لگی کہ ایسی جو ہے کنسلٹیٹیو ورکشاپس جہاں پر ہمارے پاس فارمرز بھی آئے ہوئے ہیں، جو ہمارا ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین فارمرز اینڈ دا ریسرچرز یا فارمرز ریسرچرز اینڈ دا لیمین، وہ ایک طرح سے جو ہے وہ برج ہو جائے گا، اور جب ہائر اشلانس پہ اپنی یہ بات لے کر جائیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ اور بینگ این امپلیمنٹنگ اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ای پی اے سے ہوں، تو ہمارے لیے کیونکہ ہم پالیسی میکرز ہیں اور ہم رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں تو یہ چیز ہمیں جو ہے وہ زیادہ ہیلپ کرے گی۔ تو میرے خیال سے ایسے جو پروگرامز ہیں وہ آگے ہونے چاہیے، خاص کر جہاں پر آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ چلے اور جہاں پر آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن جو گیپس ہیں وہ۔ آج کا جو سیمینار ہے، جو کنسلٹیٹیو میٹنگ ہے، جو کہ کامسیٹ یونیورسٹی اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے یہاں پہ اس ایونٹ کو مینیج کیا ہے، یہاں پہ اسی کی وجہ سے جو ملٹی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہاں پہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، اکیڈیمیا کے لوگ ہیں اور فارمرز ہیں، اسی سے ان پٹس لے کے یہ ایک فروٹفل ہمارا ایک آگے جو کانسیپٹ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، اس پہ ہم فارمر کے نیڈ کو بیس کر کے اور جو کلائمیٹیکل چینجز ہیں ان کے جو چیلنجز ڈیولپ ہو رہے ہیں، فیوچر میں ان کو ہم کیسے کوف کریں اور اکارڈنگلی ہم سمارٹ کلائمیٹ چینج بیس سمارٹ پریکٹسز کیسے اڈاپٹ کریں۔ تو آج کے سیمینار نے ہمیں اس پہ ایک باقاعدہ میکینزم کو ڈیفائن کرنا، ریوائز کرنے کا ایک اپرچونٹی پرووائڈ کیا ہے۔